السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ وہ کون سے حالات تھے کہ جن کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کا جواب دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیں گے۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش کہ اگر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم ہمیشہ لے کے آتے رہیں۔ تو ناظرین آئیں شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور آپ پر اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ آپ قبیلہ قریش کے سردار اور ایک بڑے تاجر خویلد کی بیٹی تھیں۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے تجارت کیا کرتی تھیں، لیکن یہ تجارت آپ بذات خود نہیں کیا کرتی تھیں بلکہ اپنے غلاموں یا کسی دوسرے تاجر کے ہاتھ اپنا سامان تجارت کے غرض سے بھیجا کرتی تھیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور صداقت کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ یہ سن کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش قبول فرمائی۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر تجارت کے لیے روانہ ہو گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی نگرانی بھی کرے۔ تو جو نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ کو وصول ہوا وہ آپ کی امیدوں سے بھی دگنا تھا، اور اوپر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی۔ اس سب سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بنی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ بیوہ تھیں۔ اس شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی زندگی کافی سپورٹ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی اور دکھ پہنچائے۔ اس سب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا اور آپ کی کافی حوصلہ افزائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی۔ آپ کے حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ شادی کے 25 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پچھلی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں۔ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ صحابی رسول حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ آپ اور حضرت سکران بن عمر اسلام لانے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلمات کی حد کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سکران بن عمر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی سال حبشہ میں رہنے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئیں تو حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا خیال رکھنے اور اسلام کی اشاعت دونوں کو ساتھ چلانے میں مشکل محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی جو آپ کے اہل خانہ کا خیال رکھ سکے۔ دوسری طرف حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ تھیں اور آپ ایک مہربان اور پاک باز خاتون تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی عمر 50 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ شادی نبوت کے 10ویں سال کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد اگلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہ کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مہربان ساتھی ثابت ہوئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر ترین بیوی تھیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سے 7 سال تھی، جبکہ رخصتی کی وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ اس شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 سال، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سے 7 سال تھی۔ آپ ایک انتہائی ذہین خاتون تھیں۔ آپ تقریباً 2000 سے زائد احادیث کی راویہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اس وقت جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا حجرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 44 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کی بہت خدمت کی۔ آپ صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے دوسری کم ترین عمر بیوی تھی۔ شادی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ صحابی رسول حضرت خنیس بن حذاف کی بیوی تھیں۔ حضرت خنیس بن حذاف غزوہ بدر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداکاری کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خنیس بن حذاف کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا رہ گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس تنہائی کی پریشانی کو لے کر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ جب کچھ دیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ اسی پیشکش کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش ہو گئے۔ اس پریشانی کے ساتھ آخر کار آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی بنانے کی پیشکش کی۔ یہ سنتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش باخوشی قبول کر لی۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن پاک کی ترتیب فرمائی گئی تو اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شکل کے مطابق قرآن پاک مرتب کیا گیا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جن کا تعلق قریش سے نہیں تھا۔ آپ مکہ کے قبیلہ ہلال سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ غرباء اور مساکین کی بہت مدد کیا کرتی تھیں اور اکثر جو سامان ہوتا تھا وہ مساکین میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جہش کی بیوی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کے شہادت کے بعد آپ اکیلی رہ گئی تھیں۔ آپ کو سہارا دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دل سے یہ خوف نکل گیا تھا کہ اگر وہ کسی جنگ یا غزوہ میں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے اہل خانہ اکیلے رہ جائیں گے، بلکہ وہ اس چیز کو اعزاز سمجھتے تھے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے اہل خانہ کا خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اگلے 8 ماہ میں ہی آپ انتقال کر گئی تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ سب سے کم وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والی زوجہ تھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6ٹی بیوی تھیں۔ آپ کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کی بیوی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ انہی زخموں کی وجہ سے غزوہ احد کی کچھ دیر بعد آپ شہید ہو گئے۔ اپنے خاوند کی شہادت کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ آپ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دین کی بہت خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے آپ کی عمر سب سے زیادہ تھی۔ آپ 84 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں بیوی تھیں۔ آپ کا تعلق یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو مستلق سے تھا۔ آپ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں اور قبیلہ کی شہزادی تھیں۔ جب مسلمانوں نے قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ جنگ کی تو اس جنگ میں قبیلہ بنو مستلق کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث تو ہلاک ہو گئے، لیکن آپ زندہ باقی تھیں۔ آپ کو عزت و تکریم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے 6 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام حضرت زینب بنت جہش تھا۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے پہلے شوہر کا نام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔
جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کی پیشکش کی تو آپ نے نکاح کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد آپ راضی ہو گئیں اور آپ کا نکاح ہو گیا، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک کامیاب ثابت نہ ہوئی اور جلد ہی مسائل کا شکار بن گئی، جس کے باعث حضرت زید بن حارث نے آپ کو طلاق دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح فرما لیتے، لیکن کیونکہ بیٹے کی طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمکش میں تھے۔ اس سارے معاملے پر قرآن پاک کا حکم نازل ہوا، جس میں فرمایا گیا کہ منہ بولے بیٹے میں اور سگے بیٹے میں فرق ہوتا ہے، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا حکم فرمایا گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت زینب بنت جحش نے دین اسلام کی بھی کافی خدمت کی۔ آپ انتہائی نیک اور سخی خاتون تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں بیوی کا نام ام حبیبہ تھا۔ آپ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن آپ نے اپنے باپ کے خوف سے بالا تر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ کی پہلی شادی عبید اللہ ابن جحش سے ہوئی تھی۔ آپ کا شوہر عبید اللہ ابن جحش اور آپ دین اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ دونوں بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ میں آپ کا شوہر عبید اللہ ابن جحش عیسائی ہو گیا۔ آپ کے شوہر نے آپ پر بھی زور ڈالا کہ آپ بھی دین اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے شوہر سے بھی الگ ہو گئیں۔ جب اس سارے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت ام حبیبہ کو نکاح کی پیشکش فرما دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور آپ کے بعد بھی دین اسلام کی بہت خدمت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں بیوی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ یہ یہودیوں کا وہی قبیلہ تھا جس کے خلاف مسلمانوں نے جنگ خیبر لڑی تھی۔ جنگ خیبر سے پہلے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی شدہ تھی۔ جب جنگ خیبر میں مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، والد اور بھائی سب ہلاک ہو گئے تھے، تو اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی رہ گئی تھیں۔ صحابیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں بیوی بن گئیں۔ اس شادی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 17 سال تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔